السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، وقت بہت مختصر رہ گیا، چند بکھری باتیں پیش کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ عنوان جیسے کہ معلوم ہے، اسلام اور حقوق انسانی۔ اسلام انسانوں کے بنیادی 4 حقوق کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی ہر انسان کے یہ 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق جان کی حفاظت۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کی جان نہ لی جائے۔ دوسرے مال کی حفاظت، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ تیسرے فکری حقوق، آزادی فکر و خیال۔ اللہ نے فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے ہمارے رسول کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جیسے کتاب الاموال میں نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام وثق تھا۔ وثق، آپ کی تمنا یہ تھی کہ یہ غلام مسلمان ہو جائے۔ آپ نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، بار بار اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن بار بار وہ انکار کرتا رہا، اور آپ ہر بار یہ کہتے رہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ آخرش وہ ایمان نہیں لایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، آزادی فکر و خیال، فکر کی حفاظت۔ اسلام مجبور نہیں کرتا کہ آپ اسلام لے آئیں۔ چوتھے آبرو کی حفاظت۔ اس سلسلے میں حدیث رسول اس طرح وعن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو اسے کتاب الادب میں لائے ہیں، راوی حضرت سعید بن زید۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سود ویسے بھی کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مرادف ہے۔ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ بلا وجہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھیلیں۔ پتہ یہ چلا کہ 4 چیزیں اسلام ہمیشہ انسان کے حقوق کے تعلق سے پیش نظر رکھتا ہے: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، فکر و خیال کی حفاظت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر مسلموں کو حقوق لے لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہلے پیش کر دوں جسے امام بہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ کے اندر لائیں۔ حدیث اس طرح مان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدیم وفد النجاشی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام یخدمهم فقال اصحاب نحن نکفیک فقال انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئهم، رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ شاہ حبشہ کی طرف سے، نجاشی کی طرف سے ایک وفد آیا، سارے کے سارے نصرانی ہیں، سارے کے سارے نصرانی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقام یخدمهم، آپ خود کھڑے ہو گئے کہ ان کی خدمت کریں۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نحن نکفی، کافی ہیں ہم کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، ہمارے صحابہ جب مکہ سے حبشہ گئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے اصحاب کی تکریم کی تھی. میں پسند کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کا بدلہ دوں، میں بھی ان کی تکریم کروں. دیکھیے یہ ہے اسلام کی فراخ دلی اور کشادہ دلی. اور یہ نہیں بلکہ وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حج میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اور لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، کہ تو گرجا گھر ڈھا دیے جاتے، یہودیوں کے معابد ڈھا دیے جاتے، مسجدیں ڈھا دی جاتی. ابو بکر جساس احکام القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فی الآیت دلیل ان هذه المواضع المذکورة لا تهدم على من كان له ذمة او عہد من الکفار. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ یہ تمام جگہیں یعنی گرجا گھر وغیرہ وغیرہ یہ نہ ڈھائے جائیں اگر ذمہ لیا ہے اور غیر مسلموں کی طرف سے عہد و معاہدہ ہوا ہے. تو آپ ان کے معابد اور ان کی عبادت گاہیں نہیں گرا سکتے. آپ یہ اسلام کا فراخ سینہ اور اس کی فراخ دلی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. دیکھیے آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. اور ایک فراخ دلی اور دیکھیے اسلام کی کہ نجران سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے وہاں سے 14 رکنی وفد آیا. میرا خیال ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے نکل رہے تھے، یہ لوگ وہاں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس 14 رکنی وفد کو مسجد میں ٹھہرا دیا اور یہاں تک اجازت دے دی کہ اپنے طریقے کے مطابق تم اس مسجد کے اندر مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر لو، شرط یہ ہے کہ کوئی شرک کا مظہر سامنے نہ ہو، اپنے طریقے پر تم نماز پڑھ سکتے. اللہ، اسلام کے فراخ دلی جسے آج ٹیررزم کا مذہب کہا جاتا ہے، ٹیررزم کا مسلک کہا جاتا ہے، ٹیررزم کا وہی کہا جاتا ہے. در حقیقت یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو پڑھا نہیں. جیسا کہ شیخ نے بھی فرمایا کہ قرآن حکیم کا ایک آدمی اگر کھلے دل سے مطالعہ کر لے تو یہ بات کہنا تو درکنار، وہ اسلام کے آغوش میں فوراً چلا جائے گا. یہ اسلام کی فراخ دلی ہے اور اسلام کے اندر یہ توسع ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرتا ہے اور جبر نہیں کرتا کہ وہ اسلام قبول ہی کریں، بلکہ فکر کی آزادی دیتا ہے. تمہارے سامنے دلائل کھلے ہوئے ہیں، مانو یا نہ مانو، یہ تمہارا کام ہے، مجبور نہیں کرتا کسی کو. تو یہ رہے غیر مسلموں کے حقوق جسے ہم نے سرسری طور سے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد عام انسانوں کے حقوق، اس سلسلے میں حدیث پاک دیکھیے وان زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر الصلاة اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمدا عبدك ورسوله اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوة اللهم انت ربنا ورب كل شيء رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرماتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام کے تمام بندے، یعنی کہا مسلم، ان العباد کلہم، تمام کے تمام بندے یہ بھائی بھائی ہیں. اللہم انت ربنا ورب کل شیء، اے اللہ تو ہمارا رب، ہر چیز کا رب ہے. یہ ایک عام انسانوں کے حقوق. اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء
الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطع قطعہ اللہ، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب البر والصلہ کے اندر ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ یعنی نہیں کہا کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر رحم کرے، ایسا نہیں ہے، مسلمان کے اوپر رحم کرے گئی، ہر انسان کے ساتھ اس کا برتاؤ رحیمانہ ہونا چاہیے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، پھر اس کے بعد عموم، ارحموا من فی الارض، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو تو بدلے میں یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے، جو عرش پر مستوی ہے، وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ سنو، یہ عام انسانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق۔ اب فردن دیکھ لیں، اسلام کمزوروں کے بارے میں، معذوروں کے بارے میں کتنا خیال رکھتا ہے، ان کے بارے میں یہ حدیث پاک سامنے رکھیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی ضعفاءکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، رواہ الترمذی فی کتاب الجہاد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم اگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو۔ نبی نے فرمایا تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی غریب، کوئی پریشان حال، کوئی معذور، اگر ان کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے تو بڑی حقارت سے اس کے دست سوال کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بڑے لوگوں، تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے اور تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے، جانتے ہو یہ کس وجہ سے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے۔ اس میں یہ دعوت دی گئی ہے تم معذوروں اور کمزوروں کا خیال رکھو، ارے انہی کمزوروں اور معذوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے۔ یہ اسلام میں تصور ہے کہ معذوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کس طریقے سے ہونا چاہیے، اسی طریقے سے مزدور کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الاحکام کے اندر وہ جو روایت لے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا الاجیر اجرہ حتی یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے۔ یہ مزدوروں کے حقوق بیان کیے گئے۔ ایک مسلمان کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا فرمائی۔ حدیث اس طرح، وعن ابن شہاب ان سالما اخبرہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواہ البخاری فی کتاب المظالم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المظالم کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرے، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو ظالم کو سونپے کہ ظالم اس کے اوپر ظلم کرے، نہ تو خود ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے کہ وہ اپنے ظلم کا تخت مشق سے بنائے۔ پہلی چیز تو یہ کہ خود ظلم نہ کرے، نہ اس کے اوپر کسی کو ظلم کرنے پر آمادہ کرے، نہ اسے حوالے کرے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اور فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت کے پیچھے رہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تو جب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ بتا دیا گیا۔ کہتے ہیں بھائی وہ پریشان حال ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا،
ارے اللہ کے بندو، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد میں جب تک آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائیے۔ کوئی پریشان حال ہے، آگے فرمایا گیا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کر دی، جانتے ہیں فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہاں کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ ایک پریشانی دور کی آپ نے دنیا میں اس کی تو اللہ تبارک و تعالی ایک پریشانی، دو پریشانی دور کی تو دو پریشانی، جتنی پریشانیاں آپ اس کی دور کریں گے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کی پریشانیاں اتنی دور کرے گا۔ اگر ایک پریشانی دور کی اللہ ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اور آخر میں ہم کو اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، ہم کو بڑا اچھا مسالہ مل جاتا ہے اس کو اچھالنے میں، اس کی پگڑی اچھالنے میں، اس کی ٹانگ کھینچنے میں، اس کو ذلیل کرنے میں۔ ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، ہم بہت سارے سبجیکٹس، بہت سارے مواد، بہت سارے مادے ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا عیب چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا لیا۔ نہ جانے جلوت اور خلوت میں، جلوت میں تو چھوڑیے، خلوت میں نہ جانے کتنی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں انسان سے، وہ سب لکھا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے وہ، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کسی مسلمان کی صدر پوشی کریں، اس کے عیب کو چھپائیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم نے وہ گناہ جو چھپ کر کے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ تو ہوتا نہیں ہم سے۔ تو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حق یہ ہے، بھائی ہے بھائی۔ اب جب بھائی ہے تو ایک بھائی کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے بتا دیا گیا۔ وہ کسی پریشانی میں ہو اس کی پریشانی دور کیجیے، کوئی عیب دیکھ لیں اس عیب کے اوپر پردہ ڈال دیں، کسی ظالم کے حوالے اسے نہ کریں، کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج مجھے اچھی طرح یاد ہے، چھوٹا سا تھا، میں حفظ کر رہا تھا، میرے چچا زاد بھائی سب عمر میں کافی بڑے تھے، انتقال ہو چکا ان کا، سگریٹ پی رہے تھے۔ ہمارا گھر وہ تالاب کے کنارے یو پی میں۔ اچانک میں استنجے کے لیے کسی غرض سے اندر جب گیا اس طرف تالاب کی طرف، میں نے دیکھ لیا کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں۔ جلدی سے انہوں نے سگریٹ کو نیچے پھینکا اور اپنا چپل اس کے اوپر رکھ دیا۔ حالانکہ میں ان کا چچا زاد بھائی، چھوٹا، مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ معلومات نہیں، لیکن ایک بڑے بھائی نے، دیکھیے ایک چھوٹے بھائی کے سامنے کون سا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ آج وہ بات یاد آتی ہے تو ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہاں بڑے کو چھوٹے کے اوپر شفقت کرنا نہیں آتا، نہ چھوٹوں کو بڑے کا احترام کرنا آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی ہے، آپ دیکھیں یہ حدیث پاک۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب البر والصلۃ کے اندر لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ہماری کیٹیگری میں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ویوقر کبیرنا، اور وہ چھوٹے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کریں۔ اس میں بتایا گیا کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر، قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے وقت ایک بڑا پیارا نکتہ تفسیر سورہ یوسف بیان کرتے ہوئے میں نے پڑھا، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 چاند اور ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آ کر کے حضرت یوسف نے، چھوٹے سے ہیں، حضرت یعقوب کو جو ان کے والد ہیں بیان کر دیا۔ جانتے ہیں حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے بچے تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ مفسر کیا لکھتا ہے؟ اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی
نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اگر بڑے لوگ کسی چیز سے منع کریں تو اس منع کرنے کو چھوٹا پیش نظر رکھے. کیا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر بڑے منع کرے کہ یہ کام مت کر تو چھوٹوں کے اوپر بڑوں کا حق یہ ہے کہ بڑے اگر کسی بات سے روکے تو چھوٹے رک جائیں. بڑا پیارا نکتہ, کتاب ہے اللہ کی, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کو چسکا لگ جائے نا اس کتاب کا, واللہ کہتا ہوں سب کچھ چھوڑ جاڑ دو گے آپ, ایسی پیاری کتاب ہے. نکتہ کیا ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. اب آپ نے کہہ دیا یہ کام مت کر, ذہن ذرا کچا ہوتا ہے, ان کے ذہن میں یہ سوال کل بلاتا رہتا ہے کہ اس بڑے نے اس بات سے ہمیں روکا کیوں. تو آگے بتایا گیا کہ دلیل بھی بیان کر دو کہ میں نے روکا کیوں ہے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, بیان کر دیا گیا کہ اگر یہ خواب تم اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرو گے تو تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے. دیکھو ایک دلیل بیان کر دی گئی تاکہ ذہن مطمئن ہو جائے. اس لیے کہ جو کچا ذہن ہوتا ہے نا, کسی بات سے روکو تو اس بات کی لم اور علت جاننے کے لیے, وجہ اور سبب جاننے کے لیے اس کا ذہن پریشان ہوتا ہے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, انہوں نے دلیل بھی بیان کر دی. اگر اس خواب کو تو بیان کرے گا تو خود پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. اور دیکھو بھائیوں کا ذکر آیا کہ سازش کرنے لگیں گے. ایک بھائی کا دل ایک بھائی کے تئیں خراب نہ ہو. آخر میں یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارے دشمن ہے, یہ کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین, یہ فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ قرآن حکیم کی تعلیم اگر آپ پڑھیں نا ترتیب کو سامنے رکھ کر کے, آپ پریشان ہو جائیں گے, حیرت زدہ ہو جائیں گے. وہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا کہ ایک قوم گزری ہے حضرت ہود علیہ السلام کی, بڑی طاقتور قوم. ایک پیڑ کو اکیلا کاٹ ڈالتا تھا آدمی, بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیتے تھے, پتھروں سے گھر تراش لیا کرتے تھے. آج ان کے نمونے موجود ہیں. اتنی طاقتور قوم. وہ کیا کہتے تھے, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون. مفسر لکھتا ہے یہ کون بولتا ہے, ہم سے زیادہ طاقتور کون. غبارہ بولتا ہے, غبارہ پھول جاتا ہے. اس پر تفسیرہ بڑا پیارا, من انتفخ طارا, جو پھول گیا وہ اڑ گیا. غبارے کا ہوا سے کتنا گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل وہ ہوا ان کے اوپر چلتی رہی. مکانات موجود ہیں, مکینوں کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور بڑی شان سے فرمایا گیا فہل تری لہم من باقیہ, کسی کو باقی دیکھتے ہو. ختم, سب کے سب ختم کر دیے گئے, تباہ و برباد کر دیے. اٹھا اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا کرتی تھی ہوا ان کو. اور ایک نکتہ یہ بھی ملا, انسان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے نا, اگر انسان شرارت کرتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز کو اس کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے. معلوم ہے آپ کو, ہوا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. آکسیجن لینے کے لیے جب آدمی کو لے جایا جاتا ہے کتنا خرچ ہوتا ہے اور کتنا صرفہ لگتا ہے, تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہوا کو فری میں دے دیتا ہے. آپ جہاں کہیں بھی رہیں یہ ہوا آپ کے لیے مفت ملتی ہے, اللہ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے. لیکن انسان جب شرارت پر آ جائے تو بڑی بڑی قوموں کو اس ہوا کے ذریعے, اس انتہائی مفید چیز کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے. اللہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دے, بس اور کچھ کہنا نہیں رہتا, تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دے, کام تمام. اللہ, پانی انسان کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ایک قوم کو, پوری کی پوری قوم کو اسی پانی کے اندر غرق کر کے مار ڈالا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا. تو من اشد منا قوہ پر وہ مفسر کا وہ جو قول ہے بڑا پیارا لگا. من اشد منا کو پھول گئے نا, اور من انتفخ طارا, جو پھول گیا وہ اڑ گیا. جو غبارہ ہو جاتا نا, غبارہ ہوا بھر گئی, غبارے کا ہوا سے کتنا گہرا تعلق ہے. ہوا نے اس کو اڑا دیا اور ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا. تو ایک بھائی کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ معلوم ہوا. بڑوں کو چھوٹوں کے اوپر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کی توقیر. اگر ایسا نہیں کرتے چھوٹے تو وہ ہم میں سے نہیں, اور بڑے اگر شفقت نہ کرے تو ہم میں سے نہیں. من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر. اس معاشرے کے اندر یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, مسکین ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے جاؤ, تہجد پر تہجد پڑھتے چلے جاؤ, اشراق نہ چھوٹے, تہجد نہ چھوٹے. ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے, بہت عمدہ کام ہے, بہت شاندار کام ہے. وہ حدیث سن لے ذرا سا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین
کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، رواہ البخاری فی کتاب النفقات۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النفقات کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیوہ کی مدد میں دوڑنے والا، کسی بیوہ السائی علی الارملہ، کسی بیوہ کی مدد کرنے والا، اس کے لیے کوشش کرنے والا، اس کے لیے دوڑنے والا، والمسکین، کسی مسکین کے لیے دوڑنے والا، جانتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اب القائم اللیل، تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، اب الصائم النہار، دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ بتائیے کسی مسکین کی مدد کرنا، اس کے لیے دوڑنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، اس کے لیے دوڑنا، دیکھ رہے ہیں آپ جہاد کا ثواب ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی رات میں تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام بھی تو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یتیم، جو ایک طبقہ ہے، بڑا کمزور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، بہت سارے یتیم خانے ہیں، یتیموں کے نام پر چندے وصول کرتے ہیں، سب سے بڑے یتیم تو وہ ہیں، اکثر جگہوں کا یہی حال ہے، یتیموں کے نام پر چندہ وصولتے ہیں، سب سے بڑے یتیم خود بنے رہتے بیچارے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث پاک کیا، اس سے پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے۔ یہ تو آیت کریمہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ حدیث پاک دیکھیں، حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له او لغیرہ انا وهو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطى، رواہ مسلم کتاب الزہد والرقائق۔ امام مسلم رحمہ اللہ اسے مسلم شریف کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان کے کسی یتیم کی کفالت کرنے والا یا غیر کے خاندان کے کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ قیامت کے دن آئے گا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو سبابہ اور استا کو، اس انگلی کو اور اس انگلی کو ملا کر کے بتایا کہ اس طریقے سے جنت میں ہوں گے۔ یہ ہے یتیموں کے حقوق کہ یتیموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کس طریقے کا ہونا چاہیے، کس طریقے کے حقوق ان کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں صرف ایک حدیث پاک، حدیث اس طرح، وان ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونار، رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ماں باپ کا بچوں کے اوپر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مختصر انداز میں ارشاد فرمایا ہما جنتک ونار، وہ تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے چاہے جنت لے لو یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم لے لو، یہ ماں باپ کے حقوق ہم نے پورا کیا ہے، اس کا خیال ہے ہمیں۔ جی بیویوں کے اگر روٹی تھوڑی خراب بن جائے یا کھانا خراب بن جائے ڈنڈا اٹھا لیتے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش نظر رکھیں، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں، اور میں اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اپنی بیویوں کے لیے، آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، اور سب سے اچھا وہ آدمی جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ بیویوں کے حقوق ہو گئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اسلام نے، آپ کسی بھی مذہب کو ان کے اصولوں کو پڑھ جائیے، آپ اتنی تفصیل کے ساتھ حقوق کا بیان کہیں نہیں دیکھیں گے۔ ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا۔ عنوان تو یہ دیا گیا تھا کہ بھئی اسلام اور انسانی حقوق، اگر اس کی تفصیل کر لی جاتی تو میں بتاتا کہ فرشتوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، میں یہ بتاتا کہ جنوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، میں یہ بتاتا کہ جانوروں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، میں یہ بتاتا کہ چیونٹی کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، میں یہ بتاتا کہ پرندوں کے حقوق، کبوتروں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو ایک سمٹا ہوا سا عنوان ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں یا جو نہیں مانتے انسانیت کے درجے میں ہے،
تو اسلام ان کے حقوق کو کس طرح پیش نظر رکھتا ہے اور کن کن حقوق کو کس طرح ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے، آپ اگر اس کے اندر وسعت پیدا کر لیں تو جانوروں تک کے ساتھ، یہاں تک کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی، جن دکھائی دیتے نہیں دکھائی دیتے، ملائکہ دکھائی دیتے نہیں دکھائی دیتے، ان کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں، وہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں معاشرے کے اندر وہ تمام رشتے، وہ تمام تعلقات، وہ تمام ریلیشنز نبھانے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں۔ ایک پوری ترتیب ہے، آپ احادیث کی کتابیں دیکھتے جائیں اور حقوق دیکھتے جائیں، آپ قدم قدم پر چونک جائیں گے کہ ارے یہ حق ہمارے اوپر ہے، ہم تو اس کو ادا ہی نہیں کر رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی، جلسے جلوس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے اور لکھنے کا اور کتابوں کے مطالعے کا موقع نہیں ملتا، ایک جگہ پر آپ کو یہ تمام چیزیں جو اسلام نے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی، وہ ذمہ داری آپ کو معلوم ہو جاتی۔ کہتے ہیں جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ارے جلسے جلوس کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ ایک جگہ پر آپ کو وہ تمام چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ آپ اگر کوشش بھی کریں تو تمام چیزوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد ان چیزوں کو آپ ادا نہیں کر سکتے، نہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے۔ تو جلسوں کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ عناوین ایسے دے کر کے ان تمام پہلوؤں کو، تمام زاویوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تمام زاویوں کو اپنے سامنے رکھیں اور آپ کو ان تمام حقوق کے بارے میں علم ہو جائے اور آپ کوشش یہ کریں کہ تمام حقوق کو آپ ادا کریں۔ اور سب سے بڑی بات، جو آخری بات یہ کہنی ہے، وہ یہ کہ ایک حق کے بارے میں ہم کافی ڈھیلے ڈھالے ہیں، اور وہ حق ایسا ہے کہ آپ چاہے حج پر حج کر لیں، روزوں پر روزے رکھ لیں، نمازوں پر نمازیں ادا کر لیں، منڈی نیچے اور پیر اوپر کر لیں، آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اور وہی سزا ہے جو تقریباً اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر حقیقی نہیں ہوتا۔ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنہ، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، بنتان کا بھی لفظ ہے، 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، دیکھو بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی جوڑ دیا گیا، ثلاث بنات و ثلاث اخوات، 3 بیٹیاں 3 بہنیں، فیحسن الیہن، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دخل الجنہ، جنت پہ چلا جائے گا۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھر اپنا شادی ہو جانے کے بعد آپ جہیز دے دیں بس ہو گیا؟ نہیں، میراث دینا ہے آپ کو، ترکہ دینا ہے۔ ترکہ کون دے رہا ہے؟ اور فرمایا تلک حدود اللہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا ذکر فرمایا، آگے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا سزا کیا ہے؟ دیکھیے پڑھ لیجیے آپ، آیت میراث جہاں ختم ہوتی ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، یہ نہیں کہا گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا، بلکہ وہ سزا خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ عقیدے والا ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر حق ادا نہیں کرتا بیٹیوں کا اور باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھائی سانپ بن کر کے اس ترکے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو لا یکون لأحدکم ثلاث بنات و ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، اگر آپ 3 بیٹیوں، 2 بیٹیوں، 1 بیٹی کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، بہن کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے، ورنہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسی جہنم میں آپ کو، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جہنم میں جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ حقوق کا ایک لمبا سلسلہ ہے، وہ ایک نشست کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور سے وقت نہ ہو تو ترتیب بگڑ جاتی ہے پوری کی پوری، کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ چلیے جو کچھ بیان ہو گیا اس کو ذہن میں رکھے، اسی کے اوپر عمل کر لیجئے، آپ کا بھلا ہو جائے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔